میں غیر مسلم ہوں, مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا, تو یہ اعمال دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ چند سیر آٹے کے لیے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا, لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں, آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں, زندہ نہیں لوٹتے. پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے, جو منافع خور ہے, ان کو تو مسلمان بنائے, پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کرے. کیا وہ رمضان میں بھی نہیں جان سکے کہ بھوک کی تڑپ کے تاروں میں ہاتھ پھیلانے کی ذلت آخر ہوتی کیا ہے؟ اے پیدا کرنے والے, کیا یہی وہ پاکستان ہے جو تیرے نام پر وجود میں آیا؟ یہاں دینے والے کم اور لینے والے ہاتھ کیوں زیادہ ہوتے چلے گئے؟ یہ مناظر دیکھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا. اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کرانہ اسٹور پر تھا, اس نے رمضان پیکج دیا تھا, رمضان میں سستی اشیاء بیچتا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. اب تیزی سے انڈیا کی کرنسی بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے یوز ہوتی نظر آ رہی ہے. کچھ ٹائم پہلے سری لنکا نے معاہدہ کیا اور اب ملیشیا بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے انڈیا کی کرنسی یوز کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ رشیا, اس کے علاوہ اسرائیل اور بھی بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں. کیا توشہ خانہ سے جو اربوں روپے کی گھڑیاں, کاریں, قالین اور جو باقی دیگر تحفے بٹورنے والے عوام کو آٹے کا بھی حقدار نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی ریلیف نظر نہیں آتی, نہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے نہ کسی شہری کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہی. خطرے کی علامت, خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, الارم بج رہے ہیں اس وقت. ہیلو دوستو, پاکستان میں الپ سنکھیکوں پر اتیاچار عام بات ہو گئی ہے. پیڑتوں میں ادھکتر وہ الپ سنکھیک ہوتے ہیں جو آرتھک اور سماجک روپ سے حاشیے پر ہے. لیکن اب پاکستان میں ایک ہندو سنسد نے سنسد کی کارروائی کے دوران آن ریکارڈ اپنا درد پوری دنیا کو سنایا ہے. بلوچستان سے سنسد دنیش کمار نے پاکستانی سنسد میں کہا کہ اس کے ساتھی جبران مسلمان بننے کا اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. ان کا یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. حالانکہ یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ ویڈیو کب کا ہے. اس کے باوجود ایک سنسد کے اس گمبھیر دعوے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے حالت کیسے ہے. دنیش کمار نے بھرے صدن میں یہ کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو. انہوں نے رمضان میں پاکستان کے ایسے حالت بتائے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لو گے. پاکستان میں ہر روز الپ سنکھیکوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں. آئے دن کوئی ہندو, کوئی سکھ یا پھر کوئی کرسچن کو موت کے گھاٹ اتر دیا جاتا ہے. تو چلیے دوستوں, آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے. سر آپ دیکھیں, رمضان شریف کا مقدس مہینہ, رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ, جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے, مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلم کھلا گھوم رہا ہے. آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا, آج 400 450 روپے کا ہے. اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں, اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں, اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں. سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں. سر میں غیر مسلم ہوں, مجھے بھی شرم آ رہی ہے. سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا, تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے, جو منافع خور ہے, ان کو تو مسلمان بنائے, پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کرے. میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر تبلیغ نہیں کریں گے. ہمارے کل خیبر پختونخوا میں, جس طرح سے مجھے یاد دلایا, خیبر پختونخوا میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا. اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کرانہ اسٹور پر تھا, اس نے رمضان پیکج دیا تھا, رمضان میں سستی اشیاء بیچتا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. جناب اعلیٰ, اسی طرح سے وہاں کل پشاور میں ہی ایک کرسچن سینیٹری ورکر ہے کاشف مسیح, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو, جو کہ آنکھوں کا سرجن تھا, وہ مشہور سرجن تھا, اس نے بلوچستان
اور سندھ میں کئی فری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جناب اعلیٰ. ہم کہاں جا رہے اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹیریئر کمیٹی کو. پپو نریش تھا سندھ میں, پپو نریش ٹھٹھا کے قریب, وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے, اس کے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. بعد ازاں پتہ پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نامینیٹڈ ہے مگر آج تک نہیں پکڑے گئے. تو میں جناب اعلیٰ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹیریئر کمیٹی کو بھیجیں اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. پنجاب کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی مفت آٹے کا اعلان کریں گے, مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے مفت آٹے کا اعلان نہیں کیا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیر اعظم ہے. جناب مگر اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بھگدڑ مچی, وہاں پر 23 لوگ بیچارے شہید ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لیے اعلان نہیں کیا, وہاں پر بھی ایسا اشر ہوتا مس مینجمنٹ کی وجہ سے. جناب کسی کے کہتے ہیں نا شر میں خیر ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے نہیں سوچا مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا. جناب اعلیٰ میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں اس ٹائم جب سیلاب کے بعد تمام سڑکوں کا برا حال ہے, کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے یوب سے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے راستہ ہے وہ 48 گھنٹے سے بند ہے. اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں, یہ صرف ایک باپ کی بے بسی نہیں ہے, ریاست کی بے حسی کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے, منہ بولتی تصویر ہے. جوانی میں عمر رسیدہ دکھائی دینے والا یہ بے بس باپ ہے جس کی کرب بھری نگاہیں اپنے بیٹے سعد پر جمی ہیں. اس کا سہارا جو اسے اب کبھی بھی گلے نہیں لگائے گا. سعد گھر سے راشن لینے نکلا تھا مگر وہاں سے سفر آخرت پر نکل گیا. ننھا سا سعد اب اپنے بابا سے کھانا تو کیا کوئی بھی ضد نہیں کرے گا. 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن سعد اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں کچھ رقم اور آٹا لینے ہجوم میں کھڑا ہو گیا. اس کے آس پاس بچے, بوڑھے, خواتین اس امید سے آئے تھے کہ چند روز ہی صحیح پیٹ کا دوزک بجھانے کا کچھ تو سامان ہوگا. سر پر آگ برساتا سورج اور ٹوٹی چپلوں تلے تپتی زمین. لوگ زیادہ تھے, جگہ بہت کم تھی. چھوٹا سا سعد اپنے پنجوں کے بل اچک کر آگے دیکھنے کی کوشش کرتا, لیکن اسے ہر طرف لوگوں کی پیٹ دکھائی دیتی. اس کا دم گھٹنے لگا اور پھر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی. بھگدڑ مچی, کچھ لوگ زمین پر گر پڑے. ننھا سعد پیروں تلے آ گیا. سعد ان 11 روزے دار شہیدوں میں تھا جو گرنے کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے. لیکن یہ اٹھیں گے, یہ مظلوم روزے محشر ضرور اٹھیں گے اور پکار کے کہیں گے کہ بتاؤ میں کس جرم میں مارا گیا تھا, میرا بچپن, میرا مستقبل کیوں چھین لیا گیا تھا. اس روز ان کے ہاتھ ہوں گے اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے. وہ خدائے بزرگ و برتر کی عدالت میں فریاد کریں گے کہ اے روز جزا کے مالک تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. وہ حکمران جو ٹھنڈے کمروں اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ہماری بے بسی کا نظارہ کیا کرتے تھے, کیا وہ رمضان میں بھی نہیں جان سکے کہ بھوک کی تڑپ کے تاروں میں ہاتھ پھیلانے کی ذلت آخر ہوتی کیا ہے؟ اے پیدا کرنے والے, کیا یہی وہ پاکستان ہے جو تیرے نام پر وجود میں آیا؟ یہاں دینے والے کم اور لینے والے ہاتھ کیوں زیادہ ہوتے چلے گئے؟ کیا یہاں کے حکمران تیرے اس خلیفہ کے جانشین تھے جو کہتا تھا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میری پکڑ ہوگی؟ یہ مناظر دیکھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, مگر یہ کون لوگ ہیں جو گھنٹوں پریس کانفرنسز کر کے کیچڑ اچھالتے نہیں تھکتے ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں سعد جتنے بیٹے, بیٹیاں, نواسے, نواسیاں نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو سعد کے ہی مقدر میں جان دینا آخر کیوں ہے؟ کیا ان کے اپنے بچوں نے کبھی کتاروں میں لگ کر راشن لیا, کبھی بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کی ہے؟ یا سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہوتی کیا, برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. حاکم وقت بتائیں کہ آج کیوں خیرات دینے والے آدھے اور لینے والے پچھلے سال سے بھی دگنے ہو گئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب, آپ تو ملک کی تقدیر بدلنے آئے تھے, تقدیر بدلنے, عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آئے تھے. آپ کے دور میں تو انہیں زندگی سے نجات مل رہی ہے. کیا یہ ہے جمہوریت؟ کیا یہ ہے جمہوریت کہ حکمران تو عیش کریں اور غریب کھانے کے لیے کتاریں لگا لگا کر جانے دیں, وہ بھی آٹے کے لیے, چند سیر آٹے کے لیے؟
وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں, آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں, زندہ نہیں لوٹتے. کیا توشہ خانہ سے جو اربوں روپے کی گھڑیاں, کاریں, قالین اور جو باقی تحفے, دیگر تحفے بٹورنے والے عوام کو آٹے کا بھی حقدار نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور جن کے پاس اب حکمران ووٹ مانگنے جائیں گے, لیکن کس منہ سے جائیں گے؟